یہ بڑا اچھا جسچر میں دیکھ رہی ہوں، پاکستان کے فلیگ کے ساتھ آپ نے فلسطین کا جھنڈا جو ہے وہ بھی یہاں پہ بلند کیا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ خاموش ہے، اور آپ نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ایشوز پہ وہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی بھی ملک جو اس وقت ہمارا سپورٹ میں ہے یا جو بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، لیکن مسلم امہ کی خاموشی ہے کیوں ہم اتنا زیادہ اپنے مفادات کا یا اپنی مصلحتوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ امت والا جو لفظ ہے وہ اب صرف ایک کتابی لفظ ہی لگنے لگ گیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ہجوم ہے اور کچھ نہیں؟ وہ سادیہ اس وجہ سے ہوا کہ اوور اے پیریڈ آف ایئرز بائی ڈیزائن، یعنی آفٹر 1924 اینڈ ایون بفور دیٹ، کفر نے بائی ڈیزائن اپنی ویسٹرن آئیڈیالوجی جو ہے ہماری یوتھ میں، ہمارے نیشنز میں اور ہمارے ہاں جو میر صادق اور میر جعفر تھے ان کو خرید کے، اور ہر ملک کا اپنے حوالے سے میر صادق اور میر جعفر کی ایک کریکٹرسٹک اویلیبل ہے وچ از پرچیزیبل، تو انہوں نے بائی ڈیزائن تمام ممالک میں میر جعفر اور میر صادق خریدے ہیں، ان کو پھر انیبل کیا اور وہ وہاں پہ کسی نہ کسی فارم میں حکومت کے ڈومین میں آئے ہیں، اور انہوں نے فردر ان کی پیمنٹ اور ایجنڈاز پہ انشور کیا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ آہستہ آہستہ یوتھ اور میسز سے نکلے۔ تو اس ایفرٹ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح یہ زندہ ہوگی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پریچنگ سے زندہ ہوئی تھی، اسی طرح سے اب زندہ ہوگی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ پچھلے دنوں بہت مشہور ہوا، غالباً میں نام بھول رہی ہوں بٹ غالباً مصر میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے مولانا صاحب نے کہا، بہت ہی مختصر خطبہ تھا، کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں جتنے انہوں نے خطبے دیے سب سے مختصر یہ تھا کہ جس امت کو، جن مسلمانوں کو 36,000 لوگوں کی شہادتیں نہیں جگا سکی، میرا خطبہ کیا جگا دے گا، یہ کہہ کے انہوں نے ختم کر دیا۔ سو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم لوگ اکنامک کنڈیشنز کے ہاتھوں کیا اس قدر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ممالک، اسلامی ممالک کی میں بات کر رہی ہوں، جو بہت اچھا کر رہے ہیں، ویل ٹو ڈو، ہر لحاظ سے پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی نہیں کچھ کر پا رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ سعدیہ جو وہاں پہ 36,000 لاشیں دیکھ کے ہم نہیں جاگے نا، وہ وقت دور نہیں ہے، پاکستان نے بھی کوئی کم لاشیں نہیں دیکھی، اور جب یہ نارتھ میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور وزیرستان سائڈ پہ ہو رہا تھا تو ہم لوگوں کو اپنے ڈرائنگز روم میں بیٹھے لگ رہا تھا جیسے کسی اور ملک میں ہو رہا ہے، اور پھر جب وہ اسلام آباد کی طرف ٹریفک موو کی تو ایک دم پینک کریٹ ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دوبارہ اس وقت آن پہنچا کہ یہ دوبارہ یہ جنگ آپ کے ڈرائنگ رومز تک آ جائے گی اگر آپ اس کو امت کو نہیں جگائیں گے، اور جن نیشنز کے پاس آپ نے کہا فائنینشلی اسٹیبلٹی ہے اور وہ اسلامی ممالک ہیں، وہ بیسکلی ویسٹرن آئیڈیالوجی کے ہاتھوں اپنی آئیڈیالوجی ہائی جیک کرا چکے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا ملکوں کا، لیکن ہمارے سامنے ہیں جو ملک اس وقت ترقی کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں ان کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں، اور جنہوں نے آئیڈیالوجی سے انکار کیا یا اپنی جو ہے وہ اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی، ان کو پھر انہوں نے ہسٹری کی بدترین مثال بنایا، اور وہ مثال اس لیے بن گئی کہ امت کی یونٹی مسنگ تھی اور کوئی ان کے ریسکیو کو نہیں گیا۔ تو دس جو انسٹیٹیوشن آف خلافت ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ریوائیوڈ ایٹ اینی کاسٹ، اس کے بغیر مسلمان امت کا اس وقت سروائیول نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ جو ریوائیو ہونی ہے اس کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث تھیں ان کا آپ ٹائم فریم دیکھیں تو وہ 1400 سال کے ٹائم سپین میں انہوں نے اپنے جو پیشن گوئیاں فرمائیں، تو یہ وہ وقت آ گیا ہوا ہے۔ تمام وہ انڈیکیٹرز اس وقت امت دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت امت میں بہت بھوک اور پیاس ہے اس نیریٹو کو زندہ کرنے کے لیے، اور اگر ہم اوپر والے لیڈران کو چھوڑ دیں کہ تو نیچے جتنے میسز اور پبلک ہے جو اس سینٹیمنٹ سے واقف ہے، ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ خلافت کو ریوائیو کیا جائے، اور دے ڈونٹ وانٹ ڈیموکریسی اور جمہوریت ان دس ملک چل بھی نہیں رہے، آپ نے بہت تجربہ کر لیا، تو چل رہی ہوتی تو ایک اور بات تھی نا کہ جی ہم نے بڑی ترقی کر لی۔ اب صرف اور صرف اگر ہم فلسطین کے اندر بھی دیکھتے ہیں، آئی سی جے کا فیصلہ آیا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک جو نہیں مانتے تھے وہ بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ ناروے کی مثال ہے، اسپین کی مثال ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو گریٹر اسرائیل پلان ہے
اس پہ تو اسرائیل لگا ہوا ہے، وہ تو آئی سی جے کے ڈیسیجن کے بعد بھی نہیں رک رہا ہے کسی صورت. پہلے غزہ سے سلسلہ شروع ہوا، پھر بڑھتے ہوئے پھر خان یونس، رفح جس کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ کو سیف پیسج دے رہے ہیں وہاں چلے جائیں، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کتنے دنوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے. سو یہ سلسلہ رکے گا کہاں جا کے؟ کیونکہ اس وقت تو وہ آئی سی جے کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے. سعدیہ اس طرح سے ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ حملہ ہو، ڈاکو جو ہیں وہ دروازے توڑ کے اندر گھس رہے ہوں، اور آپ اس وقت ٹیلی فون پہ جو ہے وہ کسی جج کو کہہ رہے ہوں کہ آپ ایک فیصلہ دے دیں کہ یہ ہمارے گھر میں نہ داخل ہوں. تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہوگی کہ اس وقت آپ بجائے وہ کام کرنے کے جو سیلف ڈیفنس میں کرنا ہوتا ہے ایک انسان نے، کہ وہ اپنا ویپن اٹھائے اور وہ کاؤنٹر فائر کرے آگے سے اور وہ ریزسٹ کرے بائی فورس. تو مسلمانوں کو اس وقت بائی فورس سٹیپ ان کر کے ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ہم سارے اپنی اپنی جگہ کمپرومائزڈ ہیں. تو خلافت کا انسٹیٹیوشن کھڑا ہوگا تو یہ مسلمان ملک ہمت پکڑیں گے تو وہ وہاں جا کے روکیں گے، اور تب ویسٹرن ورلڈ بھی مجبور ہو جائے گا کہ کیوں ہم ایک دنیا کو فساد کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو وہ خود ان کو روکیں گے. جب آپ ریزسٹ ہی نہیں کریں گے اور صرف ایکٹنگ کریں گے اور ہو ہا کریں گے تو وہ کیوں رکیں گے؟ کیونکہ وہ تو اپنا ایجنڈا، جس طرح آپ کو آپ کا دین سکھاتا ہے کہ خلافت قائم کرو اور خلافت علی منہاج النبوہ پوری دنیا میں پھیلے گی، تو ان کو ان کے ریلیجن اور ان کے علماء یہ سکھاتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، اور وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے فورس بھی یوز کر رہے ہیں، میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں، یعنی وہ وسائل تمام بروئے کار لا کے آپ پر وہ حملہ آور ہیں، اور ہم یہاں پہ صرف بیٹھے جو ہے وہ مصلحت اندیشی سے کام لے رہے ہیں. اب کام اس طرح سے نہیں چلے گا، بائی فورس آپ کو ریزسٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے امت کو، مسلمانوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اچھا، سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے، اور اکثر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم جو ہیں اس روایت کو بیان کیا کرتے تھے کہ یروشلم میں حکومت قائم کرنے یا اس کو مستحکم کرنے کے لیے لشکر جو ہیں وہ مشرق سے آئیں گے. اب وہ جب اس زمانے کا مشرق بتاتے تھے تو وہ موجودہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، وہ ایران ہے، افغانستان ہے، خاص طور سے افغانستان کے صوبے خراسان کا وہ ذکر کیا کرتے تھے. سو ڈو یو تھنک کہ واقعی ایسے حالات اب آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ وہ حالات آ چکے ہیں. وہ سارے انڈیکیٹرز جو اس طرح کی احادیث میں ہمارے سامنے ہیں، وہ تمام انڈیکیٹرز اس وقت آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے اکٹھے ہونے کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ انٹرنیشنلی کیا سرکمسٹانسز بن رہے ہیں، آپ کے اپنے ملک کے وہ سرکمسٹانسز بن رہے ہیں کہ آپ کے اپنے ملک کا سروائیول اسی میں ہے کہ آپ جس اوریجنل ایجنڈے پہ یہ ملک بنایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی تکمیل کے لیے ایفرٹ کریں. وہ ایجنڈا تکمیل ہوگا تو امت کا دفاع اور امت کی یونٹی وہ اس کا نیکسٹ سٹیپ ہے. وہ خود ہی آپ کو اس طرف جانا پڑے گا. جیسے ایک بزنس گرو نہ کرے تو وہ اسٹیٹک رہے تو وہ ڈکلائن کی طرف جاتا ہے، ایسی امت نے بھی گرو کرنا ہے اور اپنا بگر جو فریم میں اس کو رسپانسبلٹی اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے وہ اس نے پرفارم کرنی ہے. سو فار پاکستان ٹو سروائیو اٹ ہیز ٹو بی ان کنیکشن اینڈ کولیبوریشن ود آل دا مسلم ورلڈ. ٹھیک ہے، تو وہ نیکسٹ سٹیپ ہے. پہلے پاکستان میں آپ یہ قائم کریں گے اور اس کے بعد اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، ورنہ ادروائز یہ سروائیو نہیں کرے گی. آپ کو ویسٹرن ورلڈ نہیں سروائیو کرنے دے گا. رشیا کو انہوں نے کتنا ٹف ٹائم دیا ہے، چائنا کو وہ کتنا کارڈن آف کر کے رکھتے ہیں، ایران کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یعنی ہمارے ملک میں ہم سستا ایرانی تیل نہیں خرید سکتے چونکہ امریکہ بہادر ناخوش ہوتا ہے. یعنی کتنا اس نے ہمیں ہائی جیک کیا ہوا ہے ہر حوالے سے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر کے قریب آپ کو کوئی پروڈکٹ مل رہا ہو سستا، اور آپ کو جو ہے آپ کا دوسرا ہمسایہ منع کر دے کہ اس سے نہیں آپ نے خریدنا، سستی میرے سے مہنگی چیز خریدو. تو یہ ایک تو مطلب بیسک ہیومن ایتھکس کے خلاف ہے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں. تو یہ اجارہ داری ختم کرنے کے لیے آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، اور یہ اسٹرینتھ صرف یونٹی سے آئے گی. سعد نذیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کرے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ فورسز آف دا یونیورس بی ود یو ان دس مشن. تھینک یو سو مچ سعد نذیر صاحب. وہ فرملی میرا کا مشن نہیں ہے جی، یہ پوری امت کا مشن. وہ کہتے ہیں نا، وہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ پریچ والی سٹیج پہ ہم ہیں اور لوگوں تک یہ میسج پہنچا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ اگین. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.